منٹ بھی بیٹھیں لیکن مقصد فقط اللہ کی رضا ہو، تو ایسی کسی بھی مجلس کے بارے میں کہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور سکینت ڈھانپ لیتی ہے، اور کئی جگہ پہ ایسا بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اعلان کرو میں نے ان سب کو معاف کر دیا، جو فقط اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں اور خیر کی بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اچھا آپ سب اور ہم ایک اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ ہر بندے کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کا اپنے اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیا کیفیت ہے، کیا اس کی وہ لذت، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جس طرح نا بھائیو یہ دنیا کی ایک لذت ہے نا، اسی طرح بلکہ اس سے ہزاروں اور کروڑوں گنا زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک لذت اور ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ اب جس بندے کو وہ لذت اور وہ مٹھاس مل جاتی ہے، پھر اس کو دنیا میں کوئی بھی محبت اتنی عزیز نہیں رہتی، کیونکہ اس نے اللہ کی محبت کی لذت چکھ لی۔ اور اس محبت تک پہنچنے کا سفر یہی ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس ذات کو اہمیت دے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر کوئی یہ کام کر لے کہ وہ ہر کام میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ رب العزت کو دیتا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو اللہ کے، آپ نے دیکھا بچوں کے ساتھ تعلق کی ایک محبت ہوتی ہے، یعنی اپنے بچوں کے ساتھ ایک بڑی لذت ہوتی ہے، اہلیہ کے ساتھ تعلق کی ایک الگ لذت ہوتی ہے، یاروں دوستوں کی مجلس کی الگ لذت ہوتی ہے۔ اچھا اب سوچئے، یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں، ان کی اتنی لذت ہے، اگر کسی کا اللہ سے تعلق ہو تو اس کی لذت کیا ہوگی۔ اچھا آپ نے دیکھا کیوں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے؟ کوئی اللہ سے تعلق کی لذت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی تاریں جڑی ہوں، اس کے دل کا کنیکشن ہو، تو اس کی لذت اتنی لذیذ اور میٹھی اور مٹھاس سے بھری ہوئی ہوتی ہے کہ سکی اولاد کی گردن پہ چھری چلانی پڑے تو بندہ کہتا ہے یہ چھری چلانا چھوٹی بات، اللہ کی محبت بڑی بات ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے، آپ اس میں کیا کہتے ہیں، کہ ہماری اکثریت اللہ کے ساتھ لذت کے معاملے میں محروم ہے۔ یعنی شہد کا ذائقہ چکھا ہم نے، چینی کے ایک ذائقہ ہے، جس کو فاسٹ فوڈ پسند ہے اس کا ایک ذائقہ ہے، اس کو یعنی بیٹھے بیٹھے بھی پیزے کا ذائقہ یہاں بیٹھے ہو محسوس کر سکتا ہے جو شوقین ہے، جس کو اس کا چسکا، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ نقصان ہے، بس اس کو اس کی لت پڑی ہے چس سے۔ اسی طرح یہ تو گھٹیا اور چھوٹی مثالیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جب کوئی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں موجود ہوتا ہے تو اس تعلق کی خاص لذت ہوتی ہے، اس کی مٹھاس ہوتی ہے، اس کی شرینی ہوتی ہے، پھر اس لذت میں دکان بند کرنی پڑے بند، اللہ کے لیے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں کچھ دینا پڑے بڑے خوش ہو کے دیتے ہیں۔ یعنی سکون ہی تب آتا ہے جب دیتے ہیں۔ اس کے لیے کسی کو معاف کرنا پڑے، اس کے لیے نمازی بننا پڑے، اس کے لیے زبان کو سچ کا عادی بنانا پڑے، ہر کام وہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اللہ کی محبت سے بڑی چیز ہے۔ میرا آپ سب کو مشورہ ہے بھائیو، خدا را اس چھوٹی سی زندگی میں کوشش کریں کہ آپ اللہ کے ساتھ ایسے تعلق میں چلے جائیں کہ آپ اس تعلق کی لذت کو محسوس کریں۔ یوسف علیہ السلام کو نا جب اس عورت نے گناہ کی دعوت دی، بھلا کیا فرمایا یوسف علیہ السلام؟ یہ بات درست ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس کی عذاب بڑا سخت ہے، یہ سب درست باتیں ہیں۔ فرمایا انہ ربی احسن مثوایا، کہ وہ جو میرا رب ہے نا، میرا اس کے ساتھ تعلق بڑا پیارا ہے، میں اس تعلق کو داغدار نہیں کرانا چاہتا۔ ہاں نا یار تیرا ساڑا انی دیر تو تعلق ہے، ہن اسی لیک نہیں لوانا چاہتے ہے نا۔ یعنی صرف ہم کئی دفعہ اگلے کا منہ رکھنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی کام کرتے ہیں، یار اب اس نے کہہ دیا تو یار اگر دنیا کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے تو سوچو پھر جو اللہ کی محبت میں چلا جائے گا وہ کیسا ہو جائے گا۔
یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اب سوال ہے آپ سب سے، مجھ سے بھی سوال ہے. اچھا انسان، اگر تو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی لذت، اس کی ایک حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہے، اچھا پھر بتا تجھے اللہ کے ساتھ اس تعلق میں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ کیوں؟ اگر واقعی اللہ کی محبت کو اتنی اعلیٰ چیز ہے، پھر تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کیوں پچھلی صفوں میں؟ پھر تیرے اندر کمیاں اور کوتاہیاں کیوں ہیں؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے اس اللہ کے متعلق جو سب سے زیادہ کریم ہے. دیکھو یہاں جبار نہیں آیا، قہار نہیں آیا، اللہ کی صفت ہے اور وہ ہے بھی. شدید العقاب نہیں آیا، یہاں کریم آیا ہے. کریم پتہ ہے کیسے؟ وہ چہرے والی کریم، وہ بھی ایک معیاری چیز ہے. ہم مثال کے لیے سمجھیں، چہرے والی کریم، مکھن والی کریم، یاد ہے نا گلچ میں کریم لا رہے ہیں. یعنی دنیا میں اگر منفی معنی میں بھی لفظ کریم استعمال کیا جائے تو کریم ایک اچھا لفظ ہے، ایک بڑی چیز کا نام ہے. کہیں چہرے پہ لگے تو حسن دیتی ہے، کھانے میں استعمال ہو مکھن والی تو ذائقہ دیتی ہے، اگر باتوں باتوں میں کوئی کریم لگائے تو خوشامد ہوتی ہے. اب یہاں اللہ کی صفت کریم، یعنی انتہائی محبت کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا، انتہائی شفقت کرنے والا. اچھا اگر کوئی بندہ بہت معاف کرنے والا، بڑے اچھے اخلاق والا، جی کرنے والا، سلام کرنے والا، ہم میں سے کوئی بندہ ایسے شریف النفس بندے کو چکر دے تو دل کو بھی شرم آتی، یار اینو تو چکر نہیں دینا چاہیے. تو پھر ہم سوچتے نہیں ما غرک بربک الکریم. تو انسان تجھے اس رب کریم کے متعلق پھر دھوکے میں کیوں ہے؟ ایک جگہ بھلا کیا فرمایا؟ بس میری گزارش ہے، ہم نے یہ جو 10 منٹ کی نصیحت ہے نا، یہ فقط اللہ کے لیے ہے. اس کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہے. اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اس تعلق کو بحال کریں گے نا انشاءاللہ. اور نصیحت سے ہی بحال ہوتا ہے. کوئی دنیا میں جادوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہاں سے بندے کو اٹھاؤ اور وہاں اللہ سے جوڑ دو، ایسی بات نہیں ہے. اس کا یہی طریقہ ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ. آپ آیتیں یا حدیث پڑھ پڑھ کے سناؤ، کسی نہ کسی کا دل ہل جاتا ہے، سوچتا ہے بندہ. اور آگے اللہ رب نے بھلا کیا فرمایا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. دلائل دیکھنا، جس تعلق کی بات کر رہے ہیں نا ہم، وہ کوئی آپ کا یار دوست بیلی نہیں ہے، وہ ذات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا. سوچو جب ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں کتنے منع چھوٹے سے ہوتے ہیں، کیا ان کی ظاہری اوقات ہوتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے آپ اور میں اسی طرح معزز آئے دنیا میں؟ ہم بھی اسی طرح ماؤں کے پیٹوں میں رہ کے اسی طرح. یہ جب بندہ اپنی اوقات پہ آتا ہے نا، ہماری اللہ کی طرف جانے کی بہت بڑی رکاوٹ ہمارا بڑا پن ہے. ہم سمجھتے ہیں اب ہم بڑے ہیں، اب تو ہم عزت والے ہیں، اب تو ہم کاروبار والے ہیں. یہ رکاوٹ ہے. جب بندہ کہے ہم ماڑے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم حقیر ہیں، اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، عاجز بندہ فوراً اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. متکبر کے لیے مشکل ہوتا ہے. مثلا ایک بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یار ہم مٹی ہیں، اس کے لیے کوئی اتھے باؤ کوئی مسئلہ نہیں. ایک بندے کے ذہن میں شیطان نے ڈالا ہے کہ آپ تو کوئی بہت بڑی چیز ہو، اس کے لیے نصیحت کے لیے سننا بھی مشکل، کسی ماڑے کے ساتھ شفقت بھی مشکل. ہر وہ کام جس میں عاجزی ہے وہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا سمجھتا ہے. اب یہ دلیل ہے کہ خدا را اپنے آپ کو بڑی ایک ہی ذات ہے، اللہ اکبر. بس بڑی ایک ذات ہے، باقی سب انتم الفقراء. لوگوں تم سب تو فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید. اور غنی ذات یہ نہیں کہتے کہ میں امیر آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں. بس اللہ کا کچھ فضل ہے کہ اس نے جب بندوں کی تقسیم کی تو کوئی 4 روپے مجھے زیادہ دے دیے. بس یہ بات ہے، فرق ہے نا. بڑے بول نہیں بولتے. قارون نے کہا تھا انی اوتیتہ علی علم. یہ جو خزانے ہیں نا، اور میرے تو خزانوں کی چابیوں کے لیے اونٹ رکھنے پڑتے ہیں، یعنی پنجارو اور مرسیڈیز اور
یہ چیزیں اور بڑے بڑے ٹرالر اور پرائیویٹ جیٹس رکھنے پڑتے ہیں تاکہ میرے خزانوں کی چابیاں اٹھائیں. بھلا کیا کہتا ہے؟ یہ سارا کچھ مجھے میرے علم کی بنیاد پہ ملا. غلط غلط. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ نے بزنس ہے دکان آپ محنت بہت کی ہے، غلط. آپ سے زیادہ محنت کرنے والے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے. صحیح بات ہے. تو پھر آپ کا میرا کمال تو نہیں. اور یہ بھی غلط جب آپ اور ہم سمجھیں الذی خلقک فسواک فعدلک، ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے بھائی آپ کو اور مجھے پیدا کیا، ہم بھی چننے مننے اور چھوٹے چھوٹے تھے، ہم بھی وہ ساری سیڑھیاں چڑھ کے جوان ہوئے، اب ہم اتنے بڑے ہو گئے اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے. معاذ اللہ. کیا سمجھتے ہو؟ الذی خلقک، صرف پیدا نہیں کیا. دیکھو ماشاءاللہ بھائی بیٹھے نا، اللہ کا فضل ہے. اگر کوئی ہوتا بھی، مجھے معلوم نہیں ہے، شاید کوئی ہو، کوئی نابینا نہیں ہے، کوئی گنگا نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں کٹا ہوا، کسی کی ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوئی، کوئی تھر تھر بولتا نہیں ہے، سب کو اللہ نے صاف ستھرا فسواک فعدلک، تو پیدا بھی کیا اور درست پیدا کیا، زبردست پیدا کیا، پھر برابر برابر رکھا. کان کی جگہ منہ نہیں، منہ کی جگہ ناک نہیں، اوپر والے نیچے نہیں، نیچے والے اوپر نہیں، ہر چیز وہاں ہے جہاں لگنی تھی. اچھا بتاؤ، پیدا بھی اس نے کیا اور درست بھی کیا اور ٹھیک ٹھاک بھی کیا، ابھی بھی اللہ کا حق نہیں ہے کہ اس کے قریب جا جائے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. آپ بھائیوں نے نا اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ حمزہ تجھے کس چیز نے روکا ہوا اللہ کے قریب جانے سے؟ آپ نے پوچھنا اپنے آپ سے، کیونکہ یہ اللہ نے ہم سب سے پوچھا ہے. اگر ہر بندے کو اپنی کمی کا پتہ ہے کہ میری کمی کدھر ہے، آپ نے پوچھنا ہے کہ بھائی تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو کیوں نہیں جاتا مسجد؟ کیا کوئی اللہ ماڑی چیز ہے، یا کیا اس نے آپ کو پیدا نہیں کیا؟ اچھا اگر پیدا کیا، کیا اس نے آپ کو ٹھیک نہیں بنایا؟ اچھا ٹھیک بنایا، کیا درست نہیں بنایا؟ کیا عزت سے نہیں نوازا؟ کیا اولاد نہیں دی؟ کیا رزق نہیں دی؟ کیا اللہ نے آپ کی کوئی کمی کی ہے جو آپ اللہ کے معاملے میں کمی کر رہے ہو؟ جواب یہی ملے گا کہ اللہ نے تو کوئی کمی، ساری کمیاں بھائیوں ہم نے کی ہیں، اور اسی کمی کو تو ہم نے اس درس کے ذریعے درست کرنا ہے. بس اتنی سی بات. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. آگے والا کیا فرمایا؟ پھر اللہ نے آپ میں سے جس کو جیسا چاہا بنا دیا. سبحان اللہ. بھائی یہ ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کے نا، یعنی بندہ دیکھ کے نا خالق تک پہنچ جانا چاہیے. کیوں کہ یار خالق نے اس کو بھی بنایا. سبحان اللہ، کیا رنگ ہیں، کیا نئے نقش ہیں، جیسا چاہا بنایا. اور یاد رکھو فی ای صورت ما شاء رکبک. آگے بھلا کیا کہا؟ کلا بل تکذبون بالدین. کتنے دلائل ہیں، اس کے بعد بھی تم نہ بھول گئے ہو کہ تم نے مرنا ہے. انکار نہ دو قسم کا ہے. ایک انکار ہے جو کافر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے. دوسرا انکار مسلمان کرتا ہے، اور کافر زبان سے کہتا ہے میں نہیں مانتا، مسلمان زبان سے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن عمل سے انکار کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ بولو، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادتی مت کرو، نہیں. یہ ہے عملی انکار. کلا بل تکذبون بالدین. اچھا پھر بھی تم مرنے کو جھٹلاتے ہو. اچھا جھٹلانے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مرو نا. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. مرنے کی کیا بات ہے، جو ہم نے فرشتہ اس کام پہ لگایا نا کہ تمہاری روح قبض کرنی ہے، یوں آپ کے اوپر موت کو لے آئے گا، یہ سارے نخرے ادھر رہ جائیں گے.
کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. اچھا اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئے، دیکھو نا، باپ ایک رخ سے بیٹے کو سمجھاتا ہے، استاد ایک اینگل سے شاگرد کو سمجھاتا ہے کہ پتر ایویں کر، ایویں نہیں کریدا، ایویں نہیں کریدا. جب ایک رخ سے بات سمجھ نہ آئے نا، دوسری مثال سے سمجھاتا ہے، تیسرے طریقے سے سمجھاتا ہے. اب اللہ رب العزت نے اپنا خالق ہونے کا تعارف کروایا آپ کو، اور مجھے بتایا کہ تم بچوں کی طرح پیدا کیے گئے ہو، بڑے اس طرح نہیں ہوئے، اور پھر بتایا میں نے صحیح پیدا کیا، درست پیدا کیا، زبردست شکل دی. اب فرمایا کہ اچھا اگر یوں سمجھنا ہے نا، یاد رکھو یہ کندھوں پہ صرف ویسٹ کوٹ اور کپڑے اور کوٹ شوٹ اور عزتیں اور بیج اور شولڈر نہیں لگے ہوئے، ان پہ فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یہ ایسے سیکیورٹی گارڈ ہیں کہ ان سے کوئی چیز رہتی نہیں ہے. کرامن کاتبین، یہ ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ کی کتاب کا انداز ہے، بندے کو پہلے احساس دلایا جاتا ہے. اچھا آپ نے دیکھا نا، ماں باپ بھی یہی کرتے ہیں، چنگے منڈے نو نا بندہ احساس شرم دلا کے گل منوا لیندہ ہے، اچھا بچہ ہے نا، احساس دلاؤ گے فوری بدل جائے گا. احساس دلاؤ گے کہ پتر تیرے ماں باپ نے بہت پیسہ لایا ہے، بچے تیرے تے بڑی محنت ہوئی ہے، احساس دلایا جاگ گیا. تو جو اچھا بندہ ہوتا ہے وہ ابھی سے جاگ گیا، اس کو اگلی آیات کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کا فضل دیکھو، اگر کسی کو احساس سے سمجھنا ہے پھر وہ سنیں کہ ہم نے آپ کے اوپر یہاں فرشتے بٹھائے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو نا، سوچو فون، تنہائیاں، تمہارے وسوسے، تمہاری سوچیں، تمہارے خیال، یعلمون ما تفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کو سب پتہ ہے. اور سورۃ الکہف اٹھاؤ بھائیو، یہ منظر آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے. وَوُضِعَ الْکِتاب، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، آپ نے دیکھا کہا کہتا ہے آپ یوں تھان پکڑتے یوں گھماتے ہو چکر. وَوُضِعَ الْکِتاب کا یہ مطلب بنتا ہے کہ فرشتے نامہ اعمال، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے اور ہمارے رجسٹر کھول کے تھان کی طرح پھینکے جائیں گے، چکر زندگی. وَوُضِعَ الْکِتاب، کتابیں واضح کر کے رکھ دی جائیں گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. جب آپ کے رجسٹر کھولے نا پتر ہے، پھر مجرموں کو دیکھو گے کہ یہ انگلیاں منہ میں چبا کے کھا جائیں گے اور کہیں گے ہائے ہائے ہماری بد نصیبی، او مارے گئے، یہ کیسی کتاب ہے جس نے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، کوئی چیز بھی چھوڑی نہیں ہے مگر اس میں لکھی ہوئی ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. آگے پھر خوشخبری، کیا انداز ہے اللہ کے کرام کا. احساس، ڈر، خوشخبری، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی آپ میں سے، مجھ میں سے، ہم میں سے کس میں کو اللہ کے تعلق کی کمی تھی تو بس یہاں بیٹھے کہو یا اللہ ہون تو دیکھیے تیرا بندہ نہ بنا. تو بس آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان الابرار لفی نعیم، جو ہوں گے نا نیک، جو ہماری حیا کر جائیں گے کیونکہ ہم نے پیدا کیا، یا جو ہم سے ڈر جائیں گے کیونکہ اوپر فرشتے ہیں، اللہ کو حساب دینا ہے. پھر ان الابرار لفی نعیم، اور نیک بندوں کو تو پھر ہم نے نعمتوں اور عیاشیوں میں لے جانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ایسا حسن، ایسی نعمتیں دیکھی نہیں ہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ایسے حسن کے بارے میں سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اگر بندے بیٹھ کے تخیل کریں، امیجینیشن میں چلے جائیں، تصورات کی دنیا میں ایک نقشہ بنائیں، اے آئی سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فائدہ لے کے کوئی ڈیزائن ڈرا کریں، تو پوری دنیا مل کے اس جنت کا کوئی نقشہ، کوئی ڈیزائن، کوئی خاکہ، کوئی تصور بھی پیش نہیں کر سکتی. اس جنت میں لے کے جانا ہے میں نے آپ کو. ان الابرار لفی نعیم. پھر آگے بھلا کیا فرمایا، وان الفجار لفی جحیم، اور جو فاسق فاجر ہیں وہ تو پھر آگ میں چلے جائیں گے. یصلونھا یوم الدین،
یہ اس جہنم میں ضرور داخل کریں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور کوئی وہاں سے غائب نہیں ہو پائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، آپ کو کیا پتا یہ جزا کا دن کیا ہوتا ہے؟ آپ تو ابھی بچے ہو، یہ اس کا تفصیل آپ کو کیا پتا کیا ہوتا ہے جزا کا دن؟ ایک نقشہ بتاؤں کیا ہوتا ہے جزا کا دن. حضرت ابو بکر نے نا نبی علیہ السلام سے فرمایا جزا کا دن. اللہ تعالیٰ 2 دفعہ یہاں فرما رہے ہیں. وَمَا، ہم بار بار سنتے ہیں نا، آپ ماشاءاللہ ترجمہ پڑھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جزا کا دن، پھر کہتے ہیں آپ کو کیا پتا کیا ہے جزا کا دن؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے جزا کا دن. حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے نا یہاں دیکھے بال، چاندی سفید بال. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لگتا ہے بوڑھے ہو گئے. میں ابو بکر میں بوڑھا نہیں ہوا. نا وال چٹے ہونے دی عمر نہیں ہے، بس پریشانیاں نے کر دیتے ہیں. شیبت نہیں، ہماری پریشانیاں دنیا. نبی علیہ السلام کی پریشانی دیکھیے اور تصور کیجئے کہ کیا ہے جزا کا دن. اب تو یہاں بیٹھ کے کیا تصور کر سکتے ہیں. فرمایا شیبتنی ہود والمرسلات والواقعہ والشمس والتکویر. یہ جو قرآن کی 5 صورتیں نا، ہود، مرسلات، واقعہ، شمس، تکویر، ان صورتوں میں جہنم کے احوال نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا. یہ ہے وما ادراک ما یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. کوئی بندہ کسی کا کوئی کام نہیں آنے والا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایک صرف حکم اور فیصلہ چلے گا، وہ کس کا؟ اللہ کا. تو بس بھائی، جس کا فیصلہ چلنا ہے ہم نے اس سے اپنا تعلق بحال کرنے ہیں. جو جس بھی تعلق میں ہے اس سے اوپر چلا جائے اور اوپر چلا جائے. اس تعلق کی انتہا یہ ہے کہ موت آئے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اعلان کریں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح آجا ہماری جنت میں داخل ہو جا. یہ جو خیر کی باتیں تھی اللہ کا فضل تھا، جہاں کی کمیاں کوتاہیاں تھیں ہماری وجہ سے تھی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.